بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرم کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ مومن اسلامک پروڈکشن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک بہت ہی مختصر سی آیت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آغاز اس ذات کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، احد ہے، صمد ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے اٹکے ہوئے یا رکے ہوئے کام حل ہو جاتے ہیں، اللہ غیبی مددگار ہو جائیں گے جو نماز فجر کے بعد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مجرب ترین وظیفہ ہے یا مجرب ترین دعا ہے۔ یہ ایسا عمل اور تسبیح ہے جو ہر مقصد کے لیے، چاہے حاجت کے لیے کیا جائے، اولاد کے لیے کیا جائے، کامیابی کے لیے کیا جائے، رزق میں برکت و وسعت کے لیے کیا جائے، رکے ہوئے اور اٹکے ہوئے کام کے لیے کیا جائے، تو بفضل خدا انشاءاللہ العزیز تسبیح ختم کرنے سے پہلے تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ اگر وظیفے کی ضرورت ہے، اگر رزق میں وسعت اور برکت آپ لوگوں کی ضرورت ہے، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تسبیح نہ چھوڑنا۔ رشتے، شادی، اولاد کی کامیابی، رزق، دولت، مال، خزانے، عزت، شہرت چاہیے ہو تو یہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح لازمی آپ لوگوں نے کر لینی ہے۔ وظیفہ جو ہے وہ میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 971 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان کا سلسلہ نسب یہودا اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے، یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنوں اور انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کس وجہ سے گم ہو گئی؟ کسی وجہ سے گم ہو گئی وہ انگوٹھی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ جانیے حضرت سلیمان علیہ السلام الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا لاجواب وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، یہ وظیفہ دولت، رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں آیا ہے 19ویں پارے میں، اِنَّهُ مِن سُلَیمانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَیمانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے
اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا آغاز بھی اللہ کے بابرکت نام سے کیا۔ اب یہ ایک آیت ہے، یہ ایک پوری آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سب کام، ہر مشکل سب ختم ہو جائے گی، منٹوں میں مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، انہو من سلیمانہ و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو میں اور وظیفے بتاتی ہوں اس کے متعلق۔ 313 عدد کے موافق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں تو انشاءاللہ دعا پوری ہوگی۔ تسخیر قلوب کے لیے وظیفہ، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر، اب یہاں لکھنے سے مراد یہ کہ آپ نے پرنٹ نہیں نکلوانے، اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے، 600 مرتبہ لکھ کر، بے شک کچھ ٹائم لگا لیں، کچھ دن لگا لیں، لے لیں لکھنے کے لیے، لیکن لکھنا آپ نے خود ہے، باریک باریک سا کر کے 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ حفاظت اور آفات سے بچنے کے لیے جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر طرح کی آفات و مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہیں گے۔ ظالم پر غلبہ پانے کے لیے وظیفہ، کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے آپ کو اس پر غالب کر دیں گے۔ ذہین اور حافظہ تیز کرنے کے لیے وظیفہ، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کریں، طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی مختصر سی آیت کے وظائف تھے مختلف، جو میں نے آپ سب لوگوں کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی، اور جس چیز کو اچھی لگے کمنٹس میں اللہ ضرور لکھ دیا کریں، اور میری ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیا کریں۔ جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک ضرور کیا کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔